بیت میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں داخل کیا اور فرمایا کہ ایک شجر ہے اس کے قریب نہ جانا، اور جناب آدم سے ترک اولا صادر ہو گیا، وہ شجر کے قریب چلے گئے۔ ہمارے ہاں یہ بھی بات ہوتی ہے کہ شجر کون سا تھا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ گندم کا درخت تھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ سیب کا درخت تھا۔ میرے دوست، روایت اہل بیت میں یہ ہے کہ یہ چونکہ جنتی درخت تھا، جناب آدم اس کے پاس آتے تھے اور آتے ہی جس چیز کی تمنا ہوتی تھی وہ پھل دے دیتا تھا۔ اور جب اس شجر کے قریب پہنچے سے ترک اولا ہو گیا تھا تو اللہ نے فرمایا آدم تو نے اس شجر کو آنکھوں سے دیکھا ہے، چہرے کو دیکھا ہے، اپنا چہرہ دھو لو۔ تو نے اس شجر کو ہاتھ لگایا ہے، اپنے ہاتھ بھی کوہنیوں سمیت دھو لو۔ اور اے آدم، تیرا سر بھی اس شجر کو لگا ہے، اپنے سر کا مسح کرو، اور تو پاؤں سے چل کر اس شجر کے پاس آیا ہے، لہذا اپنے پاؤں کا بھی مسح کرو۔ اور مستحبات بھی ہیں کہ 2 مرتبہ انسان ہاتھوں کو دھوئے، 3 مرتبہ انسان کلی کرے، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالے۔ اور اس کی بھی منطق یہ ہے کہ وضو کا جو پانی ہو اس کی رنگ بو ذائقہ کو دیکھا جائے۔ جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں 2 دفعہ تو ہاتھوں پہ پانی کو دیکھتے ہیں کہ اس کا رنگ کیسا ہے، اور جب کلی کرتے ہیں تو کلی کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو ذائقہ ہے کیسا ہے۔ اور جب ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں سے بو تو نہیں آ جاتی۔ جب ان 3 شکلوں میں پانی پاس ہوتا ہے تو پھر ہم وضو کرتے ہیں۔